بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل سنیں۔ دوستو چلا شروع کرتے ہیں آج کے اس واقعے کو۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کی فضیلت، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ایک رسول تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کا قرآن مجید میں 6 سورتوں میں ذکر خیر فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے اوپر ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام موصل کے قریب نینوا بستی کے مکینوں کی رہنمائی کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ علیہ السلام کی قوم بڑی سرکش تھی۔ 33 سال کی تبلیغ کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ پیارے دوستو، آپ علیہ السلام نے دل برداشتہ ہو کر ان کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب کی خبر سنائی، جس پر قوم کے سرکش لوگوں نے آپ علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے عذاب آنے والا ہے تو ہمیں اس کا وقت بتاؤ۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب الہی آ جائے گا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا وقت بتانے کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کا حکم ملنے سے پہلے ہی نینوا بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے اسی بات پر ناراضگی کا اظہار فرماتے ہوئے انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیا۔ پیارے دوستو، فرمان الہی ہے، مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اور وہ یہ سمجھے کہ ہم انہیں نہ پکڑ سکیں گے۔ پیارے دوستو، جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی خبر سنا کر وہاں سے چل پڑے تو آپ علیہ السلام کے جانے کے تیسرے دن چاروں طرف سے عذاب الہی کے آثار نظر آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش میں نکلے تاکہ ان سے درخواست کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے عذاب کو ٹالنے کے لیے دعا مانگے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام انہیں نہیں ملے۔ قوم کو یقین ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب ضرور نازل ہوگا، لہذا انہوں نے فوراً اپنے نبی کے ساتھ بدسلوکی پر ندامت کا اظہار کیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، جانوروں کو، بچوں کو اور ان کی ماؤں سے الگ کر دیا۔ مرد، عورتیں اور بچے رو رو کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے عذاب ٹالنے کی دعائیں مانگنے لگے۔ جانور اپنے بچوں سمیت آوازیں نکالنے لگے اور بڑا رقت آمیز منظر پیدا ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے قوم یونس پر آنے والے عذاب کو ٹال دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بستی ایسی نہیں جو عذاب الہی دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان لانا اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہو سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور انہیں ایک مقررہ وقت تک کے لیے دنیاوی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ پس وہ لوگ ایمان لے آئے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے دل برداشتہ ہو کر بستی سے نکل گئے تو دریا میں سفر کرنے کے لیے مسافروں سے بھری ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔
جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی تو ڈگمگانے لگی اور قریب تھا کہ وہ ڈوب جائے۔ ملاح نے کہا کہ کوئی ایسا مسافر کشتی میں سوار ہے جو اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے، جب تک وہ کشتی سے نہیں نکلے گا کشتی کنارے پر نہیں پہنچ سکے گی۔ کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو مالک سے بھاگنے والا تصور نہیں کر رہا تھا۔ آخر کار مسافروں نے آپس میں مشورہ کر کے یہ طے کیا کہ قرعہ اندازی کر لیتے ہیں، جس کے نام کا قرعہ نکلے گا اسے دریا میں پھینک دیں گے تاکہ باقی مسافر اپنی منزل تک پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، جب قرعہ اندازی کی گئی تو قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا نکلا۔ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اتنا خوبصورت، حسین و جمیل، پاکیزہ اور معصوم صورت والا اپنے مالک سے بھاگا ہوا نہیں ہو سکتا، لہذا دوبارہ قرعہ اندازی کی جائے۔ جب دوسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ لوگوں نے تیسری بار قرعہ اندازی کرنے کو کہا۔ جب تیسری بار قرعہ اندازی کی گئی تو پھر بھی قرعہ میں آپ علیہ السلام کا ہی نام نکلا۔ آپ علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں ہی ہوں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی بستی سے نکل آیا ہوں۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے خود ہی دریا میں چھلانگ لگا دی۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کی ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ اپنا منہ کھول کر انہیں اس طرح نگل لو کہ ان کے گوشت اور ہڈیوں کو ذرا بھی نقصان نہ پہنچے۔ اس مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ سلامت نکل لیا اور دریا کی گہرائی میں چلی گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یاد کرو جب وہ حضرت یونس علیہ السلام بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، پھر قرعہ اندازی ہوئی تو وہ مغلوب ہو گئے۔ آخر کار مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اس وقت وہ اپنے کیے پر بڑے شرمسار ہوئے۔ میرے پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے اور وہاں اپنے آپ کو زندہ محسوس کیا تو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے اور اللہ عز و جل کی خوب تسبیحات بیان کی۔ جب آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ دعائی کلمات کہے تو اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول فرما کر آپ علیہ السلام کو غم سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ عز و جل نے 40 دن کے بعد مچھلی کو حکم دیا کہ دریا کے کنارے جا کر انہیں اپنے پیٹ سے باہر اگل دو۔ پیارے دوستو، مچھلی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو باہر اگل دیا۔ پیارے دوستو، اللہ عز و جل نے وہاں آپ علیہ السلام پر کدو کی بیل اگا دی۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور آپ علیہ السلام کا جسم نرم ہو گیا تھا۔ اس حالت میں اگر آپ پر ایک مکھی بھی بیٹھ جاتی تو آپ علیہ السلام اس کی تاب نہ لا سکتے تھے۔ کدو کی بیل کے پتے چوڑے ہونے کی وجہ سے سایہ گھنا ہوتا ہے اور اس کے قریب مکھی نہیں آتی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے لیے ایک دودھ دینے والی ہرنی کو پابند کر دیا جو صبح و شام آپ علیہ السلام کو دودھ پلانے آیا کرتی تھی، یہاں تک کہ آپ بالکل تندرست ہو گئے اور جب واپس قوم کے پاس آئے تو دیکھا وہ تمام مسلمان ہو چکے تھے۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے برتن میں اسے تلاش کر کے کھایا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کا ترجمہ ہے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اس واقعے کو آگے اپنے یار دوستوں کو ضرور شیئر کریں